اہل بیت محمد پر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ وکمال الاخلاص له نفی الصفات ذات عنہ لشہادات کل صفت انہا غیر الموصوف وهو رب العالمین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی فاطمہ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صلوات بر محمد وأهل بيت محمد. عزیزان گرامی قدر معزز سامعین اکرام، جتنے احباب میری آنکھوں کے سامنے تشریف فرما ہیں، آج کی مجلس اعزاز سے مخاطب ہونے کے لیے میں نے حضرات کے سامنے سورہ محمد کی آیہ مبارکہ نمبر 7 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اگر حضرات تھوڑی تھوڑی توجہ میرے ساتھ اپنی مبذور رکھیں گے تو بس چند باتیں آپ کی خدمت میں نے عرض کرنی ہیں، اور چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی توجہ اگر میری طرف ہو جائے گی تو کچھ نکات آپ کی جھولی میں ڈال دیے جائیں گے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی. ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، تمہارے قدموں کو لڑکھڑانے نہیں دے گا. پھر پڑھ رہا ہوں، ترجمہ پھر کر رہا ہوں. اللہ نے کہا کہ اے صاحبان ایمان، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. یعنی آیت کا پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ خود غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے. یار توجہ تو ہے سارے صاحبان فکر کی. لیکن اب یہ جو آل مائٹی ہے، قادر مطلق ہے، جو سب کا خدا ہے، اسے مدد کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ بھائی توجہ، میں نے کسی نقطے تک اپنے سارے صاحبان فکر کو لے کے جانا ہے. یہ جو اللہ ہے، آل مائٹی ہے، سب کا خالق ہے، اسے مدد کی ضرورت کیا ہے؟ تو بھائی مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ آیت اتری تھی جہاد کے وقت کہ تم اللہ کی مدد کے لیے جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا. یعنی تم میدان میں محمد عربی کے ساتھ جاؤ اور جا کے میدان میں لڑو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. تمام مفسرین نے یہ لکھا کہ محمد مصطفیٰ کے دین میں ان کی مدد کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کی مدد کرنا. توجہ بھائی توجہ، بھائی محمد مصطفیٰ کے دین میں محمد مصطفیٰ کی مدد کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کی مدد کرنا. یعنی اگر کوئی محمد کے دین میں محمد کی مدد کر رہا ہوگا تو وہ محمد کی نہیں. توجہ توجہ، اگر کوئی محمد مصطفیٰ کے دین میں محمد مصطفیٰ کی مدد کر رہا ہوگا تو وہ محمد کی نہیں کر رہا ہوگا، وہ اللہ کی کر رہا ہوگا. اب مجھے بتاؤ کہ دین محمد میں ابو طالب مدد کس کی کر رہے تھے؟ محمد مصطفیٰ کی کر رہے تھے. پتا چلا ابو طالب محمد کی مدد نہیں، اللہ کی مدد کر رہا تھا. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی. نہیں بات کو آگے بڑھ جانا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو لڑکھڑانے نہیں دے گا. توجہ،
میدان میں تمہارے قدموں کو لڑکھڑانے نہیں دے گا۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا، تمہارے قدموں کو لڑکھڑانے نہیں دے گا۔ اب میدان میں جس کے بھی قدم نہ لڑکھڑائیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اب میدان میں جس کے بھی قدم نہ لڑکھڑائیں وہ اللہ کی مدد کر رہا ہوگا نا۔ توجہ، میں نے ابھی بتانا نہیں ہے کہ وہ کون ہے، تو کہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، جس کے قدم نہیں لڑکھڑاتے، لیکن میں مثال دیتا ہوں۔ بھائی سلامت رہے، یک زباں ہو کے ہر ایک فرد بولے گا نعرہ حیدری۔ جب جنگ صفین کی آخری رات آئی، جسے لیلۃ الحریر کہتے ہیں، علی کے کمانڈرز اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے کہنے لگے مولا متقیان، ہمیں اس میدان میں کوئی ایسی جگہ بتا دیں جہاں ہم آ کے آپ سے مشورہ کر سکیں، میدان میں کوئی ایسی جگہ بتا دیں۔ جناب مالک اشتر نے پوچھا میدان میں کوئی ایسی جگہ بتا دیں جہاں ہم آ کے آپ سے مشورہ کر لیں۔ تو علی کا جواب سنو گے؟ کہنے لگے مالک مجھے علی کہتے ہیں، مجھے میدان میں جہاں چھوڑ کے جاؤ گے میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ یا اللہ، مجھے میدان میں جہاں چھوڑ کے جاؤ گے میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ یعنی علی ہے ثبوت قدم کی علامت، علی کے قدم کبھی لڑکھڑاتے نہیں، اور اللہ نے کیا کہا؟ میں تمہارے قدموں کو لڑکھڑانے نہیں دوں گا۔ پتہ چلا جس کے قدم میدان میں نہیں لڑکھڑاتے وہ اللہ کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر دنیا مجھے سوچ کے بتائے، جو اللہ کی مدد کر سکتا ہے قوم شیعہ کی مدد نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی؟ جو اللہ کی مدد کر رہا تھا میدان میں، کیا قوم شیعہ کی مدد نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر۔ نہیں، سننا بھائی سننا، علی مددگار محمد، اکیلے مددگار محمد نہیں ہے، علی مددگار ابن مددگار۔ یا اللہ، یہ جملہ اگر سمجھ میں آیا ہوتا میرے دوستوں کے، نہیں پلٹوں گا میں واپس تھوڑی دیر کے لیے، توجہات چاہیے جملے پہ۔ بھائی علی نصرت کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ کی۔ اب میں تمہارے سامنے ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اگر مجھے مدد کی ضرورت ہو اور میں آپ سے کہوں کہ میری مدد کرو، توجہ، اور آپ میری مدد کر دیں، تو آپ نے دو کام کیے۔ ایک تو میرے ساتھ نیکی کی، توجہ، اور دوسرا آپ نے میرے قول کا اتباع کیا، آپ نے میرے ساتھ نیکی کی۔ اگر میں کہوں کہ میری مدد کر دو اور آپ میری مدد کر دیں تو آپ نے میرے ساتھ نیکی کی۔ اچھا، اگر آپ کو محسوس ہو جائے کہ آصف کو مدد کی ضرورت ہے اور آپ میرے کہنے سے پہلے میری مدد کر دیں تو آپ نے میرے ساتھ نیکی نہیں کی، مجھ پہ احسان کیا۔ جاگ جائے میرا ایک ایک دوست، جاگ جائے علی والا۔ بھائی آپ نے میرے ساتھ نیکی نہیں کی، آپ نے مجھ پہ احسان کیا۔ توجہ بھائی، اب جب آیت آئی کہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ میدان میں جا کے ان کی مدد کرو، اگر آیت آنے پہ کوئی مدد کرے تو وہ نیکی کر رہا ہے۔ ابھی آیت آئی بھی نہیں تھی کہ ابو طالب مدد کر رہا تھا، پتہ چلا پورے مومنین نیکی کر رہے تھے، اکیلا ابو طالب تھا جو اسلام پہ احسان کر رہا تھا۔ توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی؟ نہیں، اب ایک آیت قرآن کی میں تمہارے سامنے رکھ۔ دیکھیو، آج کا دور ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے پہ سوشل میڈیا پہ بڑی بڑی بات ہوئی، یاد ہے نا میرے نوجوان دوستوں کو؟ اس لیے میں نے چاہا کہ یہ پیغام تمہارے سپرد کر دوں۔ توجہ رکھنا، اب میں تمہارے سامنے ایک آیت رکھنا چاہتا ہوں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ يَزَاهُمْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْإِغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ میں نے پوری آیت کا ترجمہ نہیں کرنا، میں نے آخری ٹکڑے کا ترجمہ تمہارے سامنے رکھنا ہے۔ پروردگار عالم نے کہا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تم سارے مل کے محمد پہ ایمان لاؤ۔ توجہ بھائی توجہ، جملہ ضائع نہیں جانا چاہیے۔ تم سارے مل کر محمد مصطفیٰ پہ ایمان لاؤ، وَعَزَّرُوهُ، ان کی عزت کرو، وَنَصَرُوهُ، ان کی مدد کرو۔ توجہ بھائی توجہ، قرآن کی آیت ہے، اللہ پھر غیر اللہ سے کہہ رہا ہے محمد کی مدد کرو۔ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہے آصف جوہری آپ سے، بھائی کیا کہا؟ محمد مصطفیٰ پہ ایمان لاؤ، ان کی عزت کرو، ان کی مدد کرو۔ قرآن کے پاس فرضیہ گفتگو کرنے کا ٹائم نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے ایمان بھی لاؤ، محمد کی عزت بھی کرو۔ میں نے کہا قرآن فرضیہ گفتگو نہیں کرتا، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی محمد پہ ایمان بھی لے آئے اور عزت بھی نہ کر رہا ہو؟ یا اللہ کچھ کہہ گیا آصف جوہری آپ سے۔ کرنا کیا ہے؟ ایمان لاؤ، عزت کرو، ان کی مدد کرو۔ تین کام کرنے ہیں، ایمان لاؤ، عزت کرو، مدد کرو۔ ایک ایک دوست کی توجہ، ایمان لاؤ، ان کی عزت کرو، ان کی مدد کرو۔ بھائی بڑی سامنے کی بات ہے، اگر کوئی پہلے 2 درجے عبور کرے گا تو پھر ہی تیسرے درجے پہ فائز ہوگا نا۔ تو 3 درجے ہیں، محمد پہ ایمان لاؤ، ان کی عزت کرو، ان کی مدد کرو۔ بھئی اگر کوئی پہلے 2 درجے عبور کرے گا پھر جا کے تیسرے درجے پہ فائز ہوگا۔ پہلا درجہ ایمان، دوسرا درجہ عزت، تیسرا درجہ ہے مدد۔ اگر ابو طالب کی مدد ثابت ہے تو وہ تیسرے درجے پر ہے۔ پہلا درجہ ایمان ہے، دوسرا عزت ہے۔ اس نے مدد کر کے بتایا کہ محمد پہ ایمان بھی لا چکا ہوں، محمد کی عزت بھی کر چکا ہوں۔ بولا بات سمجھ میں آ رہی میرے دوستوں کے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ توجہ بھائی میرے دوستوں، پوری توجہ۔ کہنے لگے عجیب قوم ہے، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہی وہ جملہ ہے نا جسے سوشل میڈیا پہ رکھا گیا کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ قوم شیعہ جب آپس میں ملتی ہے تو کہتے ہیں یا علی مدد۔ توجہ ہے؟ کہہ رہے نماز میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا علی مدد۔ کہنے لگے عجیب دوہرا معیار ہے، نماز میں کہتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، آپس میں مل کے کہتے ہیں السلام علیکم یا علی مدد۔ میں کیسے عرض کروں تمہارے سامنے میرے دوستو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہی ہے نا ترجمہ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب میں کیا کہوں تم سے کہ سوائق المحرقہ میں ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے لکھا، ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، کہنے لگے پیغمبر نے جب خیبر کے 40ویں روز صبح کی نماز ختم کی تو فرشتہ اترا اور اتر کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے ناد علی مظہر العجائب، پکارو علی کو جو عجائبات کا مظہر ہے۔ تو کیا پیغمبر نے صبح کی نماز میں نہیں کہا تھا ایاک نعبد؟ اور جیتے رہو یاد سلامت رہو۔ کیا پیغمبر نے صبح کی نماز میں نہیں کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ پیغمبر نے نماز میں کہا
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फरिश्ते ने कहा पुकारो अली को जो इजाबत का मजहर है। मोहम्मद कह रहे थे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फरिश्ता कह रहा था अल्लाह कह रहा है पुकारो अली को जो इजाबत का मजहर है। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई? मदद मांगी खुदा से जाती है, करवाता अली से। तवज्जो है यार सारे साहिबा। ये क्लिप भी डालो जरा सोशल मीडिया पे, जहां इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन लिखा है। कह लगे नमाज में कहते हैं इय्याका नअबुदु, पैगंबर ने भी नमाज में कहा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जवाब क्या आया? पुकारो अली को जो इजाबत का मजहर है। पहला जुमला क्या है? इय्याका नअबुदु, तेरी ही इबादत करते, व इय्याका नस्तईन, तुझी से मदद मांगते। भाई पहले जुमले में है कि इबादत अल्लाह की है, लेकिन मैं कैसे अर्ज करूं तुम्हारे सामने मेरे दोस्तों, आले मोहम्मद ने ऐसी इबादत की है खुदा की कि अल्लाह ने इनके नाम को हिस्सा इबादत बना दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इनके नाम को हिस्सा इबादत बना दिया। क्या पैगंबर ने नहीं कहा कि जिक्र अली यानी इबादत, अली का जिक्र इबादत है? मैं फिर पढ़ रहा हूं, ये नहीं कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कि जिक्र अली सवाबा, अली का जिक्र सवाब है, नहीं, इबादत है। अली का चेहरा देखना सवाब नहीं है, अली का चेहरा देखना इबादत है। तवज्जो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। कोई बस्ती अली वालों की अनपढ़ नहीं होती, बल्कि नादान बस्तियों में अली वाले बसते ही नहीं। तवज्जो रखना, इसलिए जुमला कहा कि तुम नहीं समझोगे तो ये जुमला कौन समझेगा। इबादत है अल्लाह की। सबसे बड़ी इबादत क्या है दुनिया के नजदीक? नमाज। बहुत बड़ी इबादत, अल्लाह रहे बाफी। लेकिन जरा सबसे बड़ी इबादत शुरू हुई आज़ान से। आज़ान है मुकद्दमाए नमाज। अब जरा सुनना भाई, आज़ान शुरू होने लगी है, क्या हुआ? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह। तवज्जो भाई, हमने अल्लाह की नमाज पढ़नी है, इबादत करनी है। हमने पहले आज़ान दी, क्या कहा? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये इबादत अल्लाह की है, जिक्र मोहम्मद का कहां से आ गया? अल्लाह अकबर। इबादत अल्लाह की है, ये जिक्र अली का कहां से आ गया? अच्छा भाई, नमाज शुरू हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये बिस्मिल्लाह क्या है? आप जियो यार, सलामत रहो मेरे सारे सामाईन। अब ये बिस्मिल्लाह क्या है? ये बिस्मिल्लाह की बे क्या है? ये बिस्मिल्लाह का नुक्ता क्या है? तुम मुझसे बेहतर जानते हो। नमाज अल्लाह की, जिक्र नुक्ते का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो भाई, तवज्जो। मैंने कोई खास जुमला कहना है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे, और तुम्हारी जागी हुई समातों की नजर करना है। भाई देखिए, नमाज अल्लाह की, जिक्र रसूल खुदा का, जिक्र अली उल मुर्तज़ा का। भाई अब हमारे यहाँ तो सूरह हमद वाजिब है ना, हमने सूरह हमद शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। इबादत अल्लाह की, जिक्र नेमत वालों का।
یا اللہ یا اللہ یا اللہ، عبادت اللہ کی، ذکر نعمت والوں کا۔ اب ہم نماز کے اختتام پہ پہنچے اور شافعی جیسے عالم نے لکھا کہ اے آل محمد، اگر تم پہ درود نہ ہو تو نماز ناقص۔ میں جملے کے قریب آ گیا، اگر تم پہ درود نہ ہو تو نماز ناقص۔ عبادت اللہ کی، ذکر صراط الذین انعمت والوں کا، عبادت اللہ کی ذکر محمد مصطفیٰ کا، عبادت اللہ کی ذکر آل محمد کا۔ تو پھر دنیا میری بات کو یاد رکھے، اگر پوری دنیا مل کر آل محمد کو ایاک نعبدو سے نہیں نکال سکتی تو ایاک نستعین سے کیسے نکالے گی؟ توجہ ہے یار سارے صاحبان؟ جیسے تم ایاک نعبدو سے نہیں نکال سکتے آل محمد کو، اس طرح ایاک نستعین سے نہیں نکال سکتے۔ پکارو علی کو جو عجائبات کا مظہر ہے، تم اسے ہر غم میں اپنا مددگار پاؤ گے۔ نعت علی واحد ایسی روایت ہے جس میں اللہ اور رسول کے جملے ملے ہوئے ہیں۔ جاگنا علی والوں، جاگنا اس جملے پہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ واحد ایسی روایت ہے عالم اسلام کی، ایک طرف سے اللہ بولا، ایک طرف سے نبی بولا۔ پہلے میرا خدا بولا، نعت علی مظہر العجائب تجدن اللہ کا فی النوائب کل ہم و غم، یہ ہے اللہ کا جملہ۔ اب پیغمبر اسلام بولے، سینجلی بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ ابھی للہ کی ہے ہوا میں تھی کہ علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ بھائی توجہ، ابھی للہ کی ہے ہوا میں تھی کہ کہا لبیک یا رسول اللہ۔ بھائی ایک طرف سے جملے خدا کے، ایک طرف سے جملے محمد مصطفیٰ کے۔ صلوات پڑھ لیجئے سارے احباب یکجا کے محلہ تشریف لے آئے۔ تشریف کے صلوات پڑھ لیجئے بارے دیگر سارے احباب یکجا ہو گئے۔ ایسا جی بات کو آغاز کیا بھائی، ایک طرف سے جملے خدا بند عالم کے اور دوسری طرف سے جملے سرکار ختمی مرتبت کے۔ اللہ کے جملے کیا ہیں؟ نعت علی مظہر العجائب تجدن اللہ کا فی النوائب کل ہم و غم۔ نبی کے جملے کیا ہیں؟ سینجلی بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ دو تین قسم سے روایت ہے، بے علی بے علی بے علی یا بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اچھا جب تیسری مرتبہ کہا نا بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، تو علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ لیکن اب میں ایک سوال کر رہا ہوں مولا متقیان سے ہاتھ جوڑ کر، مولا جب پہلی آواز دی تھی میرے نبی نے تب کہہ دیتے لبیک یا رسول اللہ۔ اچھا جب دوسری مرتبہ آپ کا نام لیا تب کہہ دیتے آپ لبیک یا رسول اللہ۔ جب تین مرتبہ کہلوایا تو کہا لبیک یا رسول اللہ۔ کوئی تو حکمت ہے نا اس کام میں، تو بتلاؤں کیا حکمت ہے؟ جتنی فقہیں اس وقت دنیا میں پائی جاتی ہیں یہ اصول سب میں یکجا ہے کہ اگر کوئی کام پیغمبر ایک بار کر کے دکھائیں تو وہ مستحب ہوتا ہے، اگر کوئی کام پیغمبر 2 بار کر دیں تو وہ سنت ہوتا ہے، اگر 2 بار سے زیادہ کر دیں تو وہ سنت مؤکدہ بن جاتا ہے۔ علی نے 3 مرتبہ پورا کر کے دنیا کو بتایا کہ مجھ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے۔
توجہ ہے سارے صاحبان میں؟ چھوڑ نہیں سکتے علی کو، مر سکتے ہیں ہم، چھوڑ نہیں سکتے علی کو، یہ عشق علی ہے کوئی وظیفہ تو نہیں ہے، اور ہر دور میں سولی کو سجانا ہے ضروری، میسم کوئی ماضی کا صحیفہ تو نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی؟ پکارو علی کو جو اجابات کا مظہر ہے۔ محمد مصطفیٰ 40ویں روز نماز میں کہہ رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور فرشتہ اتر کے کہنے لگا پکاریے علی کو جو اجابات کا مظہر ہے۔ اب ایک سوال اور میں کرنا چاہتا ہوں، ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے، ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے، ترجمے دونوں قسم کے ہو سکتے ہیں۔ بھئی پہلا ایاک جو ہے، دو ایاک استعمال ہوئے نا، پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے، دو ایاک استعمال ہوئے، ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، اور دوسری مرتبہ ایاک نستعین۔ پہلے ایاک کا ترجمہ کیا ہے؟ تیری، اور دوسرے ایاک کا ترجمہ کیا کیا گیا؟ تجھ ہی سے۔ نہیں بھائی، جملہ دونوں طرح سے وصول کیا جائے گا تو پھر لطف گفتگو ہے۔ ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے، ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بھائی اگر پہلے ایاک کا ترجمہ ہے تیری، اور اگر دوسرے ایاک کا ترجمہ بھی تیری ہو، تو پھر کیا مقصد بنے گا؟ ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، تیری مدد مانگتے ہیں، تیری مدد مانگتے ہیں۔ پالنے والے تیری مدد ہے کیا؟ علی کو بھیج کے بتایا میری مدد کا نام ہی تو علی ہے۔ توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی؟ کسی ایک جگہ موقع ملا اس موضوع پہ بات کرنے کا، سوشل میڈیا پہ ذرا گرم تھی تو بات سوچا کہ اس پہ ایاک نعبد پہ دو جملے کہہ دوں۔ ایک جگہ موقع ملا تو ایک دوست نے سوال کیا، اس نے کہا جب آپ کہتے ہیں یا علی مدد، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ توسل علی استعمال کرتے ہیں، یا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ علی فزیکلی آ جاتے ہیں؟ توجہ رکھنا میرے دوستوں، مجھے جملہ عرض کرنا ہے۔ کیا آپ کا یہ، آپ توسل اس وسیلہ استعمال کرتے ہیں علی کا، یا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ علی خود تشریف لے آتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی عقیدہ یہ ہے کہ علی اگر چاہیں تو خود تشریف لے آتے ہیں۔ توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی؟ کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا میں تھوڑی دیر کے لیے عرض کرتا ہوں کہ یا علی مدد، تھوڑی دیر کے لیے کہوں گا، زیادہ دیر کے لیے نہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے اگر فرض کر لوں کہ یا علی مدد جملہ صحیح نہیں، یا اللہ مدد تو جملہ صحیح ہے نا، تو جب آپ یا اللہ مدد کہتے ہیں، توسل استعمال کرتے ہیں، یا اللہ فزیکلی آ جاتا ہے؟ یا اللہ کو عرض کرنا ہے، اگر اسے فزیکلی مان لیا جائے تو کفر۔ اللہ اکبر۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ فزیکلی آ کیسے جاتے ہیں؟ دیکھیے، جس سے مدد مانگی جائے اس میں دو کوالٹیز ہونی چاہیے، میں گفتگو کو سم اپ کر رہا ہوں حضور۔ جس سے مدد مانگی جائے اس میں دو کوالٹیز ہونی چاہیے، ایک تو وہ اسے آواز دی جائے تو سننے کی صلاحیت رکھتا ہو، بس بھائی، اگر آواز دی جائے تو سننے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اگر سننے کی صلاحیت رکھتا ہو تو سن کر پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ توجہات اور بس گفتگو سم اپ ہو گئی حضور۔ اگر سننے کی صلاحیت رکھتا ہو تو پھر پہنچنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو، اگر جس کو آواز دی جائے وہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہو
آج کے دور میں یہ سوال بڑا بکواس ہے. جب مختلف لوگوں کے پاس مختلف سمز ہیں، واٹس ایپ یوز کر رہے ہو، آئیمو یوز کر رہے ہو، ایسا ہے نا، الیکٹرانک میلز کرتے ہو ایک دوسرے کو، ویڈیو کالنگ کرتے ہو، ایک ہی لمحے میں امریکہ، یورپ، تم دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہو، بات بھی کر رہے ہو، وہ تمہاری آواز کو سن بھی رہا ہے اور اس کا رپلائی بھی کر رہا ہے. اس دور میں تو بہت عجیب لگتا ہے نا یہ سوال، لیکن کہنے لگے حضور ابھی تک سوال محمل ہے، توجہ، جواب محمل ہے کہ وہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہو. میں نے کہا یہ جو سمندر پار بیٹھا تمہارے ساتھ باتیں کر رہا ہے، یہ سننے کی صلاحیت کیسے رکھتا ہے؟ کہنے لگے یہ تو علم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آپ ایک ہی لمحے میں دوسرے کی بات سن بھی سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں. علم نے ترقی کر لی ہے، اس لیے میں نے کہا حد ہو گئی تمہارے عقیدے کی. تمہارا علم ترقی کرے تو بات ہو سکتی ہے، اور اگر مدینۃ العلم، باب مدینۃ العلم، توجہ ہے یار سارے صاحبان سے، یہ دین میں دوہرا معیار اچھا نہیں ہے. جب ہم نے ان سے مدد مانگی تو کہنے لگے مردہ سے مدد نہیں مانگتے. جب ہم نے ان کا ماتم کیا تو کہنے لگے زندہ کا ماتم نہیں کرتے. سمجھ رہے ہیں میری اس بات کو جو میں نے عرض کی ہے؟ بھائی جب ہم نے ان سے مدد مانگی تو کہنے لگے مردہ سے مدد نہیں مانگتے. جب ہم ان کا ماتم کرنے لگے تو کہنے لگے زندہ کا ماتم نہیں کرتے. یعنی ان کے دل میں کہیں یہ بات تو طے ہے کہ یہ زندہ ہے. توجہ آج یار اس جملے پہ چاہیے. دل میں کہیں نہ کہیں تو یہ بات ہے کہ یہ زندہ ہے، اور زبان سے کہتے رہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من مر گئے. جہاں دل اور زبان میں تضاد آ جائے اسے اسلام نہیں منافقت کہا جاتا ہے. صلاحیت رکھتا ہو کہ سنے، طاقت رکھتا ہو کہ پہنچ جائے. بس میرے دوستو، میرے عزیزو، سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو تخت بلقیس کو فوراً یہاں لے آئے. بس گفتگو ختم ہو گئی. پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہو. علی جتنے بھی کمزور ہوں، آصف بن برخیہ سے کمزور نہیں ہیں. یار توجہ تو ہے سارے صاحبان فکر کی؟ نہیں کوئی دلیل ایسی دے دوں کہ آپ سے اجازت لے لوں. بھئی یہ تو طے ہے کہ کائنات میں جہاں بھی کوئی مرتا ہے تو روح ملک الموت قبض کرتا ہے. بھئی اگر کوئی پاکستان میں مرے گا تو روح ملک الموت قبض کرے گا، اگر کوئی امریکہ میں مرے گا تو روح ملک الموت قبض کرے گا، یعنی اگر کوئی کراچی میں مرے گا تو روح ملک الموت قبض کرے گا، اگر کوئی پنجاب میں مرے گا تو روح ملک الموت قبض کرے گا. ہے ایک، ہے ایک، لیکن جہاں بھی کوئی مرے گا روح ملک الموت ہی قبض کرے گا. اب میں تم سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان 24 گھنٹوں میں کتنے لوگ مر جاتے ہیں پوری دنیا میں؟ آج سے 4 یا 5 سال پہلے میں نے گوگل پہ لکھا تھا تو جواب آیا تھا کہ 1.5 لاکھ بندہ پوری دنیا میں 24 گھنٹوں میں مر جاتا ہے. آج کی تحقیق کا مجھے نہیں پتا. بھئی 24 گھنٹوں میں 1.5 لاکھ بندہ مر جاتا ہے. اس کا مطلب ہے ایک ہی دن میں ملک الموت کو فزیکلی ان 1.5 لاکھ کے پاس ہونا چاہیے. اللہ اکبر یار کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں. ملک الموت کو 1.5 لاکھ بندوں کے پاس فزیکلی ہونا چاہیے، جسمانی طور پر ہونا چاہیے. ملک الموت کو جسمانی طور پر موجود ہونا چاہیے. اب میں علی کے اس جملے کا کیا کروں جو مولا متقیان نے فرمایا تھا، الا ومن مات یرانی، جو مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا ہے.
جملہ تو میں نے کہہ دیا حضور. بھائی جو مرتا ہے وہ مجھ علی کو دیکھتا ہے. مومن کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ یہ وہ علی ہے جس کا تو اقرار کرتا رہا, اور منافق کو ڈرایا جاتا ہے یہ وہ علی ہے جس کا تو انکار کرتا رہا. جیسے ملک الموت کو فزیکلی ان 1.5 لاکھ بندوں کے پاس ہونا چاہیے, ویسے علی کو ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے. اب سمجھ میں آیا علی نے اتنی جگہ روزہ کیسے کھولا تھا؟ اللہ اکبر. بس میرے دوستو, میرے عزیزو, ایک دفعہ سرکار ختمی مرتبت نے جناب علی المرتضیٰ سے کہا, علی یہ جو ملائکہ ہیں نا, یہ جو فرشتے ہیں نا, یہ تیرے نوکر ہیں. مبالغہ کروں تو زبان جل جائے, ویسے بھی مبالغہ کہاں, عقل کی رسائی نہیں ہے. آل محمد کے در کے نوکر ہیں ملائکہ. کیسا عقیدہ ہے مسلمان کا؟ نوکر ہر جگہ موجود ہیں. نوکر ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہیں, مالک موجود نہیں ہے. اب ایک دوسری روایت بہت مشہور ہے, اہل سنت دوستوں میں لکھی, ہمارے یہاں بھی موجود ہیں, کہ پیغمبر اسلام فرماتے کہ پروردگار عالم نے میرے نور کو جب مجسم کیا, بڑی مشہور روایت حضور, میرے نور کو جب مجسم کیا تو نور کی حرارت سے میرے بدن پہ پسینہ آیا. جو پسینہ میرے ماتھے پہ آیا پروردگار عالم نے اس سے ملائکہ بنا ڈالے. توجہات توجہات. جو پسینہ میرے ماتھے پہ آیا پروردگار نے اس پسینے سے ملائکہ فرشتے بنائے. یعنی ملک الموت ہے پسینہ محمد. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھئی ملک الموت کیا ہے؟ پسینہ محمد. اور علی کیا ہے؟ لحموں کا لحمی یا علی, دموں کا دمی یا علی, روحوں کا روحی یا علی, نفسوں کا نفسی یا علی. علی تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا خون میرا خون. ملک الموت ہے پسینہ محمد, اور علی ہے خون محمد. پسینہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر خون کس کس جگہ موجود ہے؟ ضمناً ایک جملہ دماغ میں آ رہا ہے تو میں ہدیہ کروں اور مصائب کا ایک جملہ کہوں. کیا کہا علی کے لیے؟ علی تیرا خون میرا خون. گو علی مجسم نور ہیں, لیکن ظاہری ظہور کے لیے کہاں ہیں؟ جناب ابو طالب کے ہاں. اور محمد مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی تیرا خون میرا خون. آخری جملہ ہے فضائل کا, تیرا خون محسوس کر لینا. علی تیرا خون میرا خون. میں پھر دہرا رہا ہوں, علی تیرا خون میرا خون. اور تمہارے معاشرے میں ایک جملہ بڑا رائج ہے کہ بچے کی رگوں میں باپ کا خون دوڑ رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اپنی اولاد کے بھی کہتے ہیں کہ بیٹا تمہاری رگوں میں میرا خون ہے. ایسا ہے نا؟ اور محمد علی سے کہہ رہے ہیں تیرا خون میرا خون. اب یہ علی میں خون کس کا ہے؟ توجہات. اب یہ علی میں خون کس کا ہے؟ ابو طالب کا. یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کو نہیں کہہ رہے تیرا خون, ابو طالب کے خون کو اپنا خون کہہ رہے ہیں. محمد کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کافر کے خون کو اپنا خون نہیں کہہ سکتے. بس میرے دوستو میرے عزیزو, مجلس کا اجر سمجھتے ہوئے ایک جملہ مصائب کا کہوں گا. مولانا آپ سے خطاب فرمائیں. سیدانیوں کا قافلہ سفر میں ہے نا,
ایسی ایسی منزلیں دیکھی ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا، ایسی ایسی منازل دیکھی ہیں سید الساجدین نے. سر نوکے نیزہ پہ تھے، قافلہ روانہ تھا، اور تھوڑی دیر سانس لینے کے لیے ایک مرتبہ تمام سروں کو ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کیا گیا. ایک عرابی لعین اپنی بچی کو کھلاتا ہوا کاندھے پہ سوار کیے ہوئے گزر رہا تھا کہ اس کی بچی نے ایک پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر مولا حسین کے سر کی طرف پھینکا. جب پتھر مولا حسین کی آنکھ پہ لگا نا تو یہ منظر بہن نے دیکھا، یہ منظر بی بی زینب نے دیکھا، اور نہ جانے دل میں کیا آیا. کہا سجاد میرے بیٹے ذرا میرے قریب آ، میں نے اب تک بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، لیکن اب زینب ہاتھ اٹھائے گی اور تم سب آمین کہو گے. بی بی نے اپنے بھائی کی آنکھ سے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر ایک مرتبہ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ابھی ہاتھوں کا اٹھانا تھا کہ اسی کٹے سر سے آواز آئی، نہ میری بہن زینب، یہ میرے نانا کی امت. لعنت اللہ علی الاعداء الحسین السلام. مومن کرام میں علامہ انتظار حسین نقوی صاحب یہاں پر ابھی خطاب فرمائیں گے. ان کے بعد ذاکر اہل بیت خبیر الحسن نقوی صاحب، اس کے بعد ذاکر اہل بیت علی حسن تھوڑا سا ٹھیک کرنا ہے.